ذوالفقار علی بھٹو ملک کے سیاسی منظر پر نمایاں ہوئے۔ بھٹو صاحب کی شہرت ایک جدید تعلیم یافتہ اور روشن خیال سیاستدان کی ہے۔ ان کے بارے میں ایوب خان کی طرح روحانی شخصیات سے فیضیاب ہونے کے واقعات کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ البتہ وہ فاتحہ خوانی کے لیے بزرگوں کی درگاہوں پر ضرور جایا کرتے تھے۔ لاڑکانہ کے ایک بزرگ شہری اور میونسپل کارپوریشن کے ایک اعلیٰ افسر گل محمد گارڈ بتاتے ہیں کہ یہ سرگرمیاں ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ سیاسی مقاصد کے لیے اولیاء کرام اور بزرگوں کے مزاروں پر جانا اپنی جگہ، لیکن لاڑکانہ میں جمن فقیر نام کے ایک مجذوب بزرگ سے ان کی دوستی کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ جمن فقیر کس قسم کے آدمی تھے اور بھٹو صاحب کے تعلق سے ان کی کیسی حکایات لوگوں میں مقبول ہیں؟ یہ سوال میں نے مقامی صحافی طارق درانی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، جمن فقیر قمبر نامی قصبے کے حجام تھے جو کسی زمانے میں لاڑکانہ منتقل ہو گئے۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر دن بھر شہر میں گھومتے رہتے تھے اور قصابوں کی دکانوں سے ہڈیاں، گوشت اور چھیچڑے جمع کر کے کتوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ جہاں جاتے کتے بھی ان کے پیچھے چلتے تھے۔ صحافی طارق درانی جمن فقیر کے بارے میں معروف تھا کہ وہ اپنی بھولی بھالی باتوں میں بڑی دانائی کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ لاڑکانہ کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ان کی یہ شہرت سن کر بھٹو صاحب نے جب وہ وزیر خارجہ تھے انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، جس پر بھٹو صاحب خود ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں آتا دیکھ کر جمن فقیر نے بھٹو صاحب سے ان کی آمد کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ محض حاضری کے لیے آئے ہیں، جس پر جمن نے کہا، میں کوئی تمہارا استاد ہوں جو یوں حاضری بھرنے آئے ہو؟ اس پر بھٹو صاحب نے انہیں دوستی کی پیشکش کر دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اسی طرح مقامی لوگ ایک اور ملاقات کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں جس میں بھٹو صاحب نے جمن فقیر سے پوچھا کہ وہ ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں تو فقیر نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی انہیں دے دے اور ان کا گدھا خود لے لے۔ بھٹو صاحب آمادہ ہو گئے تو جمن فقیر نے ان کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس پہلے ہی کافی گدھے ہیں، مجھے میرے گدھے سے محروم کیوں کرتے ہو؟ گل محمد گارڈ ایسے واقعات کی صداقت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اپنا ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کی نوعیت بھی ان واقعات سے مختلف نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب اسلام آباد سے آتے تو المرتضیٰ کے لان میں بیٹھ جاتے۔ اس موقع پر گھر کے دروازے کھل جاتے اور جو چاہتا ان سے بلا اجازت ملنے آ جاتا۔ ایک بار ایسے ہی نشست کے دوران جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار المرتضیٰ میں داخل ہوا۔ گل محمد گارڈ کہتے ہیں کہ وہ منظر آج بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار تھا اور ایک لمبی سی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جسے لہراتے ہوئے اس نے بھٹو صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اسے خیرات دی جائے۔ جمن فقیر عام طور پر خیرات نہیں مانگا کرتا تھا، لیکن جانے کیا وجہ تھی کہ اس روز اس نے اپنی روایت توڑ دی۔ بھٹو صاحب نے فوراً ہی جیب سے 100 روپے نکال کر ان کی طرف بھجوائے۔ یہ دیکھ کر جمن فقیر اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور پکار کر کہا کہ بھٹو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو سوچو، کیا میں بھی ایسا ہی کرتا؟ بھٹو صاحب طنز کی تہ تک پہنچ گئے اور 500 روپے کا نوٹ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جمن فقیر میرے لیے دعا کرنا۔ جمن فقیر نے بھٹو صاحب کی یہ درخواست سنی اور اپنے گدھے کا رخ بدل کر انہیں ایک بار پھر مخاطب کیا، یہ بادشاہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو چلو آؤ میرے ساتھ مل کر خیرات اکٹھی کرو۔ گل محمد گارڈ کے مطابق جمن فقیر تو یہ کہہ کر اپنے گدھے کو ٹخٹخاتا ہوا المرتضیٰ سے باہر نکل گیا، لیکن بھٹو صاحب کے چہرے پر کسی خیال کی گہری لکیریں چھوڑ گیا جو بعد میں ایک سنجیدہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔